آج کا جو عنوان ہے وہ نماز ہے۔ نماز عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم جو فریضہ ہے، سب سے اہم جو نماز ہے، سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے اور ہر شخص وہ پھر سکون کی تلاش کے لیے مختلف انداز میں عبادت کرتا ہے۔ کوئی صحیح راہ پر چلتا ہے تو کوئی غلط راہ پر چل نکلتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد چند چیزیں ہیں، اور ان چند چیزوں میں سب سے اہم، سب سے پہلی وہ نماز ہے۔ روزہ بھی دیکھیں، سال میں ایک مہینے کے لیے آتا ہے جو فرض روزہ ہے۔ زکوٰۃ بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہوتی، وہ بھی جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی۔ ایسے ہی حج ہے، حج تو پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، تو ان کے لیے کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، لیکن نماز تو ہر شخص پر فرض ہے۔ 7 سال کی عمر سے نماز سکھانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وہ خود بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی، اب ان کو جگاتے تھے نماز کے لیے، اور جگانے کا حکم بھی ہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، یہ حکم بھی۔ نماز کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے۔ اس وضو کی برکت اتنی ہے، جہاں کرونا وائرس میں ہم نے جو بھی حالت دیکھی، الحمدللہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، بلکہ ہندوستان میں ہی پھر جہاں پہلے مسجدیں بند کروا رہے تھے تو بعد میں مسجدیں کھلوائی بھی ہیں، ان لوگوں نے دھلوائی بھی ہیں اور دعا بھی کروائی۔ نماز کی برکت کھلوائی بھی ہے، انہوں نے دھلوائی بھی ہے، وہ خود دھلوائی انہوں نے اور پھر دعا بھی کروائی۔ تو نماز کے دنیاوی فائدے بھی، اس وضو کی برکت سے انسان نفسیاتی نہیں ہوتا، ذہنی مریض نہیں ہوتا۔ اس وضو کی برکت سے جہاں دماغ کے ڈاکٹرز ماہرین ہیں جو نفسیات کا علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تر ہاتھ کر کے گردن پہ لگایا جائے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو وضو میں تو ہم یہ کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ تو لازمی وضو کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے
یا اس کے علاوہ کوئی عبادت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو دنیاوی فائدے بھی، انسان صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے۔ وضو جب تک رہتا ہے، انسان جو نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ خود بھی پاک رہتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب عصر کا وقت آ جائے گا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، اب مغرب کا وقت آ جائے گا، تو وہ بچتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے۔ حتی الامکان ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں، اس کی بڑی برکتیں، اس نماز کی برکتیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، بلکہ نماز نہیں پڑھنے سے پہلے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز جن لوگوں پر بھاری ہوتی، قرآن مجید میں تقریباً کم و بیش 80 مقامات پر نماز کا حکم آیا، ایک جگہ دو جگہ نہیں، 10 15 20 جگہ نہیں، 80 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کرا۔ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ذکر تو وہ جو بندہ کرتا ہے اللہ اللہ، ایک تو یہ ذکر ہے اس کے نام کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، لیکن یہ بھی ایک ذکر ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ انبیاء کرام جتنے بھی نبی آئے، کسی پر ایک، کسی پہ دو، کسی پہ تین نمازیں فرض تھی، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی تلقین کی کہ نماز پڑھو۔ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین افراد ہیں، بھائی دنیا میں ہم انہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، اسی کی طرح محنت کرتے ہیں، اسی کی نقل کرتے ہیں، تو جو حقیقت میں کامیاب ترین لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر اپنی امت کو بھی نماز کا حکم دیتے۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ نماز جیسی نماز، یہ عبادت اتنی پسند ہے، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قیام کی حالت میں موجود، وہ قیام میں ہی موجود ہے، کوئی رکوع کی حالت میں موجود ہے، وہ رکوع میں ہی موجود، وہ رکوع کی تسبیح پڑھتے جا رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی اتحیات کی حالت میں۔ نماز کی مختلف حالتوں میں فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں، اور بندہ مومن جب پوری نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے برابر اس سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کی جماعت کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی اتحیات میں، وہ ساری، چونکہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ان ساری اداؤں کو اپناتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ نماز سے اطمینان ملتا ہے، قلبی سکون، جو نماز پڑھتے ہیں قلبی سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی، اللہ کا گھر، اس سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو اگر کہیں جانا بھی ہے تو وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ یار یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، اب مجھے عصر کی نماز کہاں ملے گی، کہاں پڑھوں گا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، یہ نہیں بس بے فکری
بے فکرہ ہو کر اور گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، نہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے علماء کرام کے ساتھ سفر کیا، علماء کرام کے ساتھ سفر کیا. شروع میں داخلہ لیا تھا مدرسے میں، ہمیں کیا پتا تھا اس وقت، ابتدائی دور کی بات ہے جب پڑھتے تھے کہ پکنک پہ بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ تو تصور میں بھی نہیں. آج بھی لوگ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، بلکہ براتیں جاتی ہیں دور دراز شہروں میں، کہاں نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں، جو قافلے میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں وہ اہتمام کرتی ہیں، چونکہ وہ جاتی ہیں مسجد میں عام طور پر، تو وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جو پکنک پہ لڑکے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، آپ بتائیں کتنے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ چند ایک ہوں گے، پوری گاڑی میں سے کوئی اکا دکا بندہ ہوگا جو نماز کی فکر کرتا ہو، اور نہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے. ہم جب علماء کرام کے ساتھ گئے تو جو وقت جس نماز کا ہوتا، راستے میں ہوتا تو راستے میں رکتے، اور جہاں پہنچ گئے وہاں پر نماز کا وقت ہوتا نماز کا. یہ تھی پکنک. بھائی زمین میں سیر و تفریح کے لیے انسان جاتا ہے، گھومتا ہے، جانا چاہیے، لیکن اس میں اب سفر میں آپ دیکھیں لوگ گانے چلا رہے ہوتے ہیں، فلمیں چلا رہے ہوتے ہیں، ایسی گاڑیاں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ اس میں فحاشی والی فلمیں چلتی ہیں، گانے ڈانس دیکھ کر سفر کر رہے ہیں، اور حادثے آپ کے سامنے. اس حالت میں حادثے بھی ہوتے ہیں. کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں. یہ سفر کا حال ہے. جو موت کے منہ میں رہ کر، وہ دیکھیے، بلکہ یہاں تک کہ جہاز کے سفر میں بھی لوگ نہیں چھوڑ، اور یہاں تک کہ حج عمرہ سے واپس آ رہے ہیں اس میں بھی حرکتیں. جہاز کے اندر بھی اسکرین لگی ہوتی ہے، اس پر دیکھنا. یہ بتائیے، جہاز تو پورا موت کے وہ جو منہ میں کیا ہو تو بس کچھ بھی نہیں پتا. یہاں بھی ہے. تو پکنک کا، سفر کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی، اس کے لیے زمین و آسمان کی یہ چیزیں، زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کر دیے. لیکن یہ سفر میں دیکھیں، آپ پکنک پہ دیکھیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، عام طور پہ نہیں پڑھی. اب سفر کی بات کیا کریں، ہم جو حضر میں موجود ہیں اس کا حال دیکھیے. حضر مطلب جو سفر میں نہیں ہے، اپنے اپنے گھر پہ موجود ہے، اپنا اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنے وقت مسجد میں آتے ہیں. نماز نہ پڑھنا، اس کا اندازہ آپ لگائیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو نماز کو اپنے وقت کو چھوڑ کر ادا کرتے ہیں، جو قضا کرتے ہیں، بالکل نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ وقت ضائع کر کے، وقت نکال کر جو نماز پڑھتے ہیں